کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ذکر میلاد نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے، اور دوسرا کہ ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ بعض اوقات ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے، تو دونوں اپوزٹ آنسر ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بعض اوقات ہمارے ینگ جنریشن یا وہ لوگ جو اتنا اسلام کے حوالے سے معلومات نہیں رکھتے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ میلاد شریف منانا یعنی ذکر مصطفیٰ کرنا، اس خوشی میں کہ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے اور وہ نعمت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی، اور جن کی وجہ سے آج اسلام کا چرچا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں جن کی وجہ سے ہیں، ان کی خوشی کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہی میلاد ہے۔ اگر میلاد ان کا ذکر خیر، اب میلاد میں اگر دیکھا جائے تو میلاد شریف کے اندر جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں، انگریڈینٹس جو ہیں یعنی جو مین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ تلاوت قرآن ہے، اور اس کے بعد نعت مصطفیٰ ہے، اس کے بعد بیان ہے جو سیرہ مصطفیٰ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ یہ انگریڈینٹس کو جب ہم دیکھیں اس پوری پروڈکٹ کے انگریڈینٹس کو، تو ہر چیز ثواب والی چیز ہے۔ تلاوت قرآن کا ثواب اور احادیث اس پر کثیر ہیں، اور اسی طرح نعت مصطفیٰ پر ثواب ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ صحابی رسول نعت مصطفیٰ پڑھتے، حضرت مولا علی نے نعتیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے پڑھی ہیں، ثواب ہے، ملتا ہے، اور قرآن میں بھی نعت مصطفیٰ موجود ہے۔ تو یہ اس طرح یعنی کہ قرآن بندہ جب پڑھتا ہے تو ثواب کا کام۔ پھر تیسرا بیان، سیرہ مصطفیٰ کو بیان کرنا، یہ تو مجموعہ ثواب ہے۔ پھر درود و سلام جس پر قرآن کی نص موجود ہے۔ انگریڈینٹس کو اگر ہم انڈیویجولی اگر لیں تو سب ثواب کے کام، تو جب سارے انگریڈینٹس ثواب کے کام ہیں تو پوری پروڈکٹ پھر حرام کیسے بن گئی؟ یہ میں نے لاجیکلی ان لوگوں کو آنسر دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا حرام ہے یا بدعت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لفظ بدعت کا مطلب ہے نئی چیز، نئی چیز۔ تو نہ تو تلاوت قرآن نئی ہے، تلاوت قرآن ہوتی رہی، نہ تو بیان نیا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہا، نہ ہی درود و سلام نیا ہے، وہی درود و سلام پڑھا جاتا رہا، کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انداز نیا ہے، انداز نیا ہے کہ پہلے جھنڈے نہیں لگائے جاتے تھے تو تم جھنڈے شروع کر دیے، پہلے جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی تھی تم نے جھنڈیاں لگانا شروع کر دیے، پہلے یہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی انداز سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان چیزوں سے اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ سب پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہے۔ انداز، اب میں بات کروں کہ انداز تو ہماری تمام چیزوں کا بدل گیا ہے دور اور زمانے کے اعتبار سے۔ اب نماز کو ہی لیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے اس وقت کوئی چیز زمین اور آپ کی پیشانی کے درمیان حائل نہ تھی، زمین پر نمازیں پڑھی اور مٹی پر نمازیں پڑھی، اور اس وقت جو مسجدیں تھیں اس کے نہ ممبر تھے، نہ محراب تھے، نہ کارپٹس تھے، نہ سپیکرز تھے۔ تو آج انداز بدل گیا، ہم کارپٹوں پہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ دور بدل گیا، زمانہ بدل گیا، اور انداز بدلنا سے نہ شریعت ناراض ہوتی، نہ شریعت اس پہ کچھ کہتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں شریعت انداز بدلنے پر بھی کلام کرتی ہے، تو پھر تو آپ کی ہر عبادت کا انداز بدل گیا۔ حج پہلے ہم کس پہ کرتے تھے؟ اونٹوں پر۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو جی مسجد بنانا جو جس شکل میں ہم بنا رہے ہیں کہ ہاں جی فرسٹ یعنی اسی کو لے لیں، مسجد کو لے لیں، اور اب قرآن پاک کو لے لیں۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اعراب کہاں تھے قرآن پاک پہ؟ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آپ جامع ہیں جمع کیا، اس پر اعراب اس کے انداز سے اگر وہ قرآن ہم لینا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اجمی لوگ۔ تو کسی بھی چیز کو لیں، انداز تو سب کے بدل گئے۔ جب سب کے انداز بدلے اور آپ کو اس کے اندر حرمت نظر نہیں آئی، بلکہ آپ سب کر رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے، ورنہ اسلام باقی ہی نہیں رہے گا ابھی جدید جنریشن کے لیے۔ تو صرف میلاد پہ اگر اعتراض آپ کرتے ہیں کہ انداز پہ اگر اعتراض کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، مسئلہ یہ ہے۔ آپ حکیم صاحب ہیں بہرحال، تو اگر اس میں درد کوئی اور ہے تو وہ بیان کیا جائے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہمارے لیے، تو وہ پھر اور بات، اس کا علاج پھر اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دلیل بناتے ہیں
کہ نہیں شریعت منع کرتی ہے تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اور جو اللہ پر افطرا باندھتا ہے اس کی وعید نص قطعی میں قرآن پاک میں ہے کہ جو اللہ پر افطرا باندھے اس کے لیے عذاب علیم رب کریم نے قرار دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو منع نہیں کر سکتے، منع سے مراد کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے شریعت نے منع کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ ھذا حلال ھذا حرام یہ دونوں صیغے قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے یہ کہتے ہیں وہ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں۔ لہذا اتنی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جدید انداز جو ہے یہ نیا ہے اور یہ میری رائے ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس انداز یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے پھر آپ کو دلیل قطعی پیش کرنی پڑے گی قرآن و حدیث سے۔ بہرحال میلاد منانے والے اور جو نہیں ملا رہے، میں ان سب سے بڑی پولائٹ ریکویسٹ ہے آپ بھی منائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے، ٹرینکویلٹی، سکون اور پیس آپ کے دلوں پہ نازل ہوگا، آپ منا کر دیکھیں انشاءاللہ۔